أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرتين سورہ نساء آیت نمبر 12 سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس میں نقطہ کیا چیز ہے وہ دیکھنا ہے۔ یہ تو حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آخری جو ہے غیر مدار، اللہ کہتا ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے، وصیت من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے، یعنی ایک اللہ نے یہ حصے مقرر کیے ہیں اور اس کو ہر حالت میں اسی طریقے سے دینا ہوگا۔ واللہ علیم حلیم، اللہ جانتا ہے، حلیم ہے، مطلب بدوار، یعنی اگر تم دے دو گے تو تمہیں فائدہ ہے، اگر نہیں دو گے تو اگر تمہیں اللہ سزا ابھی نہیں دے رہا تو لیکن پکڑے گا تو ضرور۔ یہ ہے، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے اصل آیت۔ اللہ کہتا ہے تل کا حدود اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا ہے، اس سے کوئی بھی تجاوز نہیں کر سکتا، انکار بھی نہیں کر سکتا اور تجاوز بھی نہیں کر سکتا۔ ومن یطیع اللہ، جس نے اطاعت کی اللہ و رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں رہے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ۔ وذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ جملہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جنتوں میں رہیں گے۔ اب ہر ایک جس آیت کے ساتھ یہ آیت آئے گی تو اس کے ہی دائرے میں ہے یہ، جیسے اب اس میں حدود اللہ تعالیٰ نے ترکے کی جو حدود کی ہیں اس کو ماننا ہے ہر حالت میں، اور جو اس کے مطابق انصاف کرے گا اور ترکہ وارثوں میں تقسیم کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ اور رسول کا کہنا مانا، وہ جنتوں میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ہم کون سی کامیابی سمجھتے ہیں؟ دنیا کی، حالانکہ اصل کامیابی یہ ہے دین اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اپنے ہر ایک عمل میں نافذ کرنا، یعنی اس کے مطابق اپنی صبح سے شام تک اور تمام زندگی اسی کے دائرے میں اگر ہم گزاریں گے، اطاعت رسول و اطاعت اللہ میں، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی مال دولت، بنگلے کوٹھیاں، یہ کچھ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اصل یہ ہے۔ اب ایسے لوگ اگر غریب بھی ہیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا زندگی کا پورا لائے عمل، یعنی صبح سے شام تک اور زندگی پیدائش سے موت تک اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے، تو وہ جنت میں رہیں گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب وَمَن یَعْصِ اللَّهَ، جس نے ورسول، جس نے نافرمانی کی اللہ اور رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، اور زیادتی کی اللہ کے حدود کی نافرمانی کی، تو اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا، آگ میں ڈالوں گا، خالدن فیہا ولہم عذاب مہین، ہمیشہ اس میں رہے گا اور یہ انتہائی ذلیل عذاب ہے۔ اچھا، اب اس کی آیت کے اس میں اگر ہم اس وقت ہم مسلمان اپنی حالت دیکھیں نا، تو ہم سب دوزخ میں جانے والے ہیں، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ یعنی اس کا مطلب دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑنی ہے، صرف اللہ اور رسول کی مرضی لینی ہے ہر شعبے میں، ہر شعبہ زندگی میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے
کہ جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی اور اس نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، یعنی اس کو نہیں مانا، تو اللہ کہہ رہا ہے میں اسے آگ میں داخل کروں گا۔ اب اس وقت ہم مسلمان جو ہے تو ہم سب کیا آگ میں جانے کے قابل نہیں ہیں؟ یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں آگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی میں زندگی گزار رہی ہوں تو میں آگ میں جانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ میں جنت میں جانے کی وہ جو نماز روزے وہ تو ضائع گئے، سب بالکل ضائع گئے۔ تو اب ہمیں اپنے اوپر سوچنا ہے، اب ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، ہم مسلمان ہر ایک کو انفرادی طور پہ سوچنا ہے، اس لیے کہ اس وقت تو معاشرہ بہت ہی خراب ہے، تو ہم دوسروں کو دیکھیں گے تو تباہ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے اوپر غور و فکر کرنے ہے کہ ہماری زندگی صبح سے شام تک اور مرتے دم تک کیا ہم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے؟ کیا ہم اپنے روزمرہ کے کام اللہ اور رسول کی حکم کے مطابق کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے اور اس کے خلاف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہم دوزخ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ذلیل مہین۔ اللہ کہتا ہے خواری، یعنی دوزخ میں کوئی خوشی سے تو نہیں جائے گا، ہمیشہ دوزخ میں جلے گا۔ تو اس میں ابلیاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان نہیں جائے گا، یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ عام ہر ایک سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی زندگی، میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر پیدا کرنے کے بعد میں نے تمہیں کھلا نہیں چھوڑ دیا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی، تو میری طرف سے ہدایت آئی ہے قرآن کی شکل میں اور نمونہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس ہدایت کو نہیں لے رہی تو میں اس کے خلاف جو بھی کام کر رہی ہوں اپنی زندگی، تو میں دوزخ میں جانے کی تیاری کر رہی ہوں، ہمیشہ اس میں رہوں گی۔ تو ہمیں اپنے اوپر ذرا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اگر تمہاری عورت فاحش کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی طرف، یعنی اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کہیں کسی اور سے اس کے تعلقات ہیں، بے حیائی اور تعلقات ہیں اللہ تعالیٰ، اور تو اس کے لیے اور تم نے اس پہ الزام، شوہر اس پہ الزام لگا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 4 گواہ چاہیے، یا ایک لڑکی بھی ہے کوئی اور کسی نے اس کو دیکھ لیا ہے تو اس کی خالی دیکھنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ 4 گواہ لاؤ گے تو بات بنے گی۔ اور اگر 4 گواہ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، اور اگر گواہ 4 مل جائے تو ان کو اللہ کہتا ہے کہ ان کو گھر میں بند کر دو، یعنی عمر قید کی سزا دے دو اب ان کو، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا راستہ نکال دے۔ اب یہ پہلا حکم ہے اس عورت کے بارے میں جو فاحشہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اور ہم لوگوں میں کیا ہے کہ شوہر نے کاروکاری کے اس میں کر کے الزام لگا کے اس کو مار دیا۔ پٹھانوں میں بھی یہی ہے کہ 4 گواہ تو مشکل ہے، ایسی فحاشہ عورت کے لیے 4 گواہ بہت مشکل ہے۔ تو جب 4 گواہ نہیں ہیں تو آپ اس کو کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ آپ کو اس کو 4 گواہ لانے ہوں گے۔ لیکن ہم لوگوں کے دیکھ لیں کہ شوہر نے اگر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے آئے کوئی الزام لگا دیں گے یا کوئی اور کر لیں گے، اور پٹھانوں میں تو سیدھی گولی، کسی سے سنا سیدھی گولی ماریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، یہ ظلم کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو قتل کر دو، اللہ کہہ رہا ہے اس کو گھروں میں بند کر دو، یا تو وہ یعنی گھروں میں مطلب جیل خانے کہہ دیں یا ایک کمرے میں کہہ دیں یا گھر کے کسی کونے میں ان سے کوئی تعلق نہ ہو، یا تو ان کو موت فیصلہ کر دے یا اللہ تعالیٰ دوسرا راستہ نکال دے۔ اب دوسرا حکم پھر آئے گا، اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَآذُوهُمَا، اللہ کہتا ہے تم میں سے جو عورت و مرد ایسا کرے، بے حیائی کرے، فحاشی کے مرتکب ہوں، تو اللہ کہتا ہے ان کو ایذا دو،
یعنی ان کو تکلیف پہنچاؤ. لیکن فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، لیکن اگر وہ معافی مانگے اور اپنی اصلاح کرے تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، یعنی ان کو پھر کچھ مت کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو تم بھی رحم کرو. ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.